مجیب نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کچن کی دیوار کی گھڑی کو دیکھا۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ کچن میں 2 طرفہ رکھی میزوں پر رات کے کھانے کا سامان مختلف ٹرے اور باسکٹ میں کاٹ چھانٹ کے لیے موجود تھے، لیکن وہ ان سے بے پرواہ کسی سوچ میں گمسم کھڑا تھا۔ دراصل جب سے سیٹھ قطب الدین کوثر کو کوٹھی میں لائے تھے، وہ اس وقت سے اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کی وجہ کوثر کی الہڑ مزاجی اور پرشوق ادائیں تھیں۔ پھر مجیب نے اپنی گنہگار آنکھوں سے خود کئی بار بیگم صاحبہ کو اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ دن دہاڑے سیٹھ صاحب سے ہی جان خیز اٹکیلیاں کرتے دیکھا تھا۔ عام حالت میں بھی اس کے بے باکانہ تیوروں سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کوثر ایک عاشق مزاج لڑکی ہے، جسے سیٹھ صاحب نے اپنی ازدواجی حسرتوں کو پورا کرنے کے غرض سے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ مجیب خانگی لحاظ سے 2 بچوں کا باپ تھا۔ شہر سے دور ایک قصبے میں اس کی بیوی بچے اور ماں باپ رہتے تھے۔ عید تہوار کے موقع پر یا جب اسے 4-5 ماہ گزرنے پر گھر کی یاد ستاتی تو وہ سیٹھ صاحب سے چھٹی لے کر قصبے چلا جاتا۔ وہ مزاجاً دیہاتی اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ ان پڑھ ہونے کے باوجود کھانا پکانے میں ماہر تھا۔ سیٹھ قطب الدین اس کے بنائے کھانے کھاتے ہوئے انگلیاں چاٹ کر رہ جاتے۔ ظاہری حلیے کے لحاظ سے وہ متوازن قد کاٹ اور خوبرو قد و خال کی بدولت ایک پرکشش مرد تھا۔ مجیب کا اندازہ درست تھا۔ اس کی نئی مالکن کی شوخ چنچل نظریں اس کے ورزشی جسم کو بار بار تولتی تھیں۔ ایسے میں اس کے اندر کا عیش طبع مرد بھی اپنی وحشتوں کے ساتھ اشکار ہونے لگتا۔ پھر وہ سیٹھ صاحب سے نظریں بچاتا تیزی سے کچن کی طرف پلٹ آتا، لیکن جذبات کے تند و تیز دھاروں پر کوئی بند باندھنا آسان نہیں ہے۔ یہ کمبخت جذبہ اپنی راہ خود نکال لیتا ہے۔ لہٰذا مجیب اب خود بھی نچوڑ نگاہوں سے چہکتی مہکتی بیگم صاحبہ کے حسین سراپے کو موقع بموقع گھورنے لگا۔ اس کی لپکتی حشر سامانیوں سے اور کانچ کی چوڑیوں کی مانند کھنکتی باتوں سے چٹخارے لینے لگا۔ اسی دوران سیٹھ قطب الدین کی موت واقع ہو گئی اور وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ سیٹھ صاحب کے دور پر ایک رشتہ دار کوٹھی میں آنے جانے لگے۔ تب جا کر اس کے چور جذبوں کی حدت میں کچھ کمی ہوئی، تاہم یہ ٹھہراؤ چند مہینوں تک ہی رہا۔ عدت ختم ہوتے ہی بیگم صاحبہ کے لچھن پھر سے مجیب کے جذبات کو گرمانے لگے اور آنکھ لڑی بدوبدی کا سلسلہ دوبارہ سے چل نکلا۔ دوسری طرف وہ بیگم صاحبہ کوثر کی کوٹھی اور فیکٹری کے معاملات سے دلچسپی اور گرم جوشی کا بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ مجیب اس بات کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا کہ غربت کے ماحول میں رہنے والی یہ معمولی لڑکی خوش قسمتی سے راتوں رات کروڑ پتی بن گئی ہے تو اس کی خوشی و مسرت کا یہ عالم ہے۔ گزشتہ دنوں کوٹھی میں ہونے والی ڈنر پارٹی کے دوران بھی مجیب گائے بگائے بیگم صاحبہ کی اٹھلاتی اداؤں کو حسد و رشک سے دیکھ رہا تھا۔ کوثر کی گردن غرور و تکبر سے کوٹھی کے جھومر کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خوبصورت جھلملاتی ساڑی میں تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مدعوین اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، لیکن مجیب کے اندر کا شیطان بس حسرت سے ہاتھ مل رہا تھا۔ مجیب کچن میں اپنی بیگم صاحبہ کی اشوت رازیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کھو سا گیا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے لان میں بیگم صاحبہ کو چائے دے کر آیا تھا۔ جب کوثر نے اسے پہلی بار مسکراتے ہوئے چائے بنانے کو کہا تو حیرت و خوشی سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ اس موقع کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ اس سے پہلے دوپہر میں چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے کوثر نے اسے واجبی سے انداز میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ سیکرٹری الینا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی تھی اور اس بے پرواہی سے اس کا دل خراب ہو گیا تھا۔ لیکن اب شام میں اپنی حسین مالکن کی نظر التفات دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ چائے بناتے ہوئے خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور پھر چائے پیتے ہوئے کوثر کی پرشوق نگاہیں مجیب کی چور نظروں سے باتیں کرتی رہیں۔ یک بارگی کوثر کا کہکہ فضا میں گونج گیا۔
کیونکہ مجیب بیگم صاحبہ کی بے باک آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شرم آمیز ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں کچن کی طرف بڑھا اور کچن میں آ کر خود ہی کہہ کے مار کر ہنستا رہا۔ اس بازی میں وہ اگر شیر تھا تو کوثر سوا شیر تھی۔ مجیب اپنے رنگین خیالوں سے اس وقت چونکا تھا جب دوار گیر کھڑکی کا مدر ساز رات قریب آنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زومانی مسکراہٹ اٹھ کر آئی۔ یہ اس کے لیے بڑی خوش آئند بات تھی کہ بیگم صاحبہ سے قربت کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ اس خیال سے اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ وہ کوثر کے بارے میں سوچتے ہوئے خود کلامی سے چہکا تھا۔ لو بھائی مجیب، تیرے تو مزے آ جائیں گے، 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، واہ رے واہ، پھر تو لاٹری کھل جائے گی۔ ہرس و ہوس سے مجیب کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ پھر وہ ایک عشق یا فلمی گیت گنگناتا ہوا رات کے کھانے کی تیاری میں مگن ہو گیا۔ ابھی مجیب کو اپنے کام میں لگے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ دفتن کچن کا دروازہ کھلا اور اونچی ہیل پر ٹھک ٹھک چلتی کوثر اندر داخل ہوئی۔ مالکن کی اچانک آمد سے مجیب کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ گنگنانا بھول کر کوثر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ کامدار ریشمی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ گہرے میک اپ سے اس کا رخسار تمتما رہے تھے اور زیورات کی جگمگاہٹ میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ جھول رہا تھا۔ واہ بھائی مجیب، تم تو اچھا خاصا سریلا گا لیتے ہو، کوثر مسکراتے ہوئے بولی۔ آج پتہ چلا کہ تمہارے بنائے کھانوں میں عشقیہ گانوں کی وجہ سے ذائقہ ہوتا ہے۔ وہ جی بس کبھی کبھی تھوڑا بہت گنگنا لیتا ہوں بیگم صاحبہ، مجیب دل کا چور چھپائے جھجکتے ہوئے بولا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی یاد ستا رہی ہے۔ کوثر نے کھوجتی نظروں سے مجیب کی آنکھوں میں جھانکا۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، پچھلی مرتبہ گاؤں گیا تھا تو ایک ماں کا کہہ کر آیا تھا۔ وہ جی گھر اور بچوں کے بہت خرچے ہیں، اس لیے اب کی بات دیر سے گاؤں جاؤں گا، مجیب سادہ لوئی سے بات بناتے ہوئے بولا۔ اس کا جواب سن کر کوثر کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر ذرا میری طرف دیکھو۔ کوثر کی نشیلی آواز پر گھبرایا وہ مجیب چونک گیا۔ پھر اس نے کوثر کی جانب دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی نظروں کے سامنے کوثر نے ایک ادائی تشنگی سے آہ بھرتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیسے لگتی ہوں؟ کوثر کے سوال پر مجیب جھٹکا کھا کر کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنے روکتے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجیب نے ایک لمحے میں سوچا۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے اشاروں کو بخوبی سمجھ رہا تھا اور اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے لیکن آپ جیسی کوئی نہیں ہے، مجیب نے کسی گھاگ سیاد کی مانند مسکا لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی تعریف سے کوثر مسکرا دی، گویا مجیب کے حسن پرستی کے ذومعنی جذبے کو وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہ بولی، اچھا سنو، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہوں، تم گھر کا دھیان رکھنا، میں رات دیر سے کھانا کھاؤں گی۔ اس کی ہدایت سن کر مجیب نے تابیداری سے سر ہلایا۔ بہت اچھا بیگم صاحبہ۔ اپنی بات کہنے کے بعد کوثر واپس جانے کے لیے پلٹی، لیکن اگلے لمحے وہ مڑتے ہوئے مجیب سے بولی، اف ہو، تمہارا انعام تو میں بھول گئی۔ پھر اس نے ہینڈ بیگ سے 1000 کا نوٹ نکال کر مجیب کی جانب بڑھایا اور قدرے بے باکی سے آنکھ دبا کر بولی، یہ 1000 روپے تمہارا انعام ہے، بس رات کا کھانا ذرا مزیدار ہونا چاہیے، میں 12 بجے کے بعد کمرے میں ہوں گی، سمجھ گئے تم؟ کوثر نے مجیب کے ورزشی جسم کو نشیلی نگاہوں سے دیکھا۔ ادھر مجیب کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ آتے ہی جوش و جان سے اس کے سوتے جاگ اٹھے تھے۔ اس انداز اور اتنی جلدی لاٹری نکل آنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن نام خود بخود جھولی میں آن گرے تو محض کھانے سے مطلب ہونا چاہیے۔ مجیب نے لجاجت سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں بیگم صاحبہ، میں آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجیب کے اندر کا شیطان خفیف انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پھر ہرافہ مزاج کوثر اونچی ہیل پر اٹھلاتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ یوں کوثر نے اپنی سفلی خواہشات کی تسکین کے لیے سستا اور گھٹیا راستہ اختیار کیا اور اپنے التفات کے عوض چوری چھپے باورچی کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑ لیے۔ یہ حقیقت تھی کہ کوثر نے اپنی شیطانی جبلت کے ہاتھوں ماموشی خلیم الدین کا مشورہ ماننے سے گریز کیا تھا اور دوسرے نکاح کے بجائے
یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ کوٹھی کا باورچی اس کی رنگین مزاجی کا پہلا بھید تھا۔ اس کے بعد بیگم صاحبہ اور نوکر کے درمیان گناہ کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یوں مجیب بڑے مزے سے کوثر کی نوازشات بھی سمیٹ رہا تھا۔ محض چند ہفتوں میں اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ ابھی مجیب کی عیاشی کو محض 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ کوثر نے تیوریاں چڑھا کر اسے دھتکار دیا۔ اس کی ساری خوش فہمیاں اڑن چھو ہو گئیں۔ وہ کچن میں آ کر کافی دیر تک اسے گالیاں دیتا رہا۔ مجیب سب کچھ جاننے کے باوجود اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ کوثر اس پر کوئی بھی الزام لگا کر جیل میں بند کروا دیتی۔ لہٰذا وہ بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کافی دیر تک سوچتا رہا۔ بے عزتی اور ذلت کے احساس سے اس کے رگوں پہ میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اگلے ہفتے مجیب کے سامنے کوثر کی بے وفائی کا عقدہ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ کوٹھی کا نوجوان اور خوبصورت پٹھان چوکیدار، جس کا نام حمزہ خان تھا، بیگم صاحب کی آشیرواد سے ڈیوٹی کے دوران بھی موقع بموقع کوٹھی کے اندر آنے جانے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر مجیب کے چہرے پر شدید نفرت اور حقارت کے تاثرات آ جاتے۔ وہ غصے اور نفرت سے انتقامی سوچوں میں گھرا ہوا تھا، اور پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کوثر سے اپنی ذلت اور توہین اور بے وفائی کا بدلہ لے کر رہے گا۔ ادھر کوثر کو مجیب کے انتقامی جذبے کی قطعاً پرواہ نہ تھی۔ اگرچہ مجیب اس کی خلوتوں کا بھیدی تھا، لیکن کوثر کے پاس دولت کی طاقت تھی۔ مجیب اگر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو وہ کوٹھی کی مالکن کی حیثیت سے پولیس کے ہاتھوں الٹا لٹکوانے میں دیر نہ کرتی۔ لہٰذا وہ رات گئی بات گئی کہ مصداق اسے بھول کر حمزہ خان کے ساتھ قربتوں کا لطف اٹھانے میں مشغول تھی۔ حمزہ خان ہر لحاظ سے مجیب سے مختلف مزاج کا مالک تھا۔ پڑھا لکھا ہونے کے بدولت اس کے انداز و اطوار میں مجیب کی نسبت خاصا فرق تھا۔ دونوں مرد کوثر کے ماتحت اور ملازم تھے، اس لیے دونوں میں جو بات قدر مشترک تھی وہ بیگم صاحبہ کے اشارے آبرو پر محض سر تسلیم خم کرنا تھا۔ کوثر کا حمزہ خان کے ساتھ تعلقات کا یہ سلسلہ مجیب کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک چلا۔ قریباً 10 ماہ بعد جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے نہایت چالاکی سے حمزہ خان سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے حمزہ خان کو 2 ماہ کی چھٹی دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر بیوی بچوں سے مل آئے۔ اس کی بات سن کر حمزہ خان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور 2 ماہ کی چھٹی پر گھر چلا گیا۔ 1 سے پیر کوثر فیکٹری میں اپنے روم میں موجود تھی کہ ایک سمارٹ نوجوان شخص نوک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ ہرمین گلاسز کا آرکیٹیکچر سلیمان مغل تھا۔